إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ بعدہ انگن کو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ پچھلا جو خطبہ ہوا تھا ہمارا، اس میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے اور کتنا رحم کرتا ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں بھی میں نے آپ لوگوں کو پچھلے خطبے میں بتائی تھیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ یہی پڑھی تھی جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں، اے لوگوں، اے دنیا والوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کون سی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سی چیز تمہیں ایسی مل گئی کہ تم اس کے دھوکے میں آ گئے؟ کس چیز سے؟ بربک الکریم، اپنے رب سے، اور صرف رب سے نہیں بلکہ کریم رب، پیار کرنے والے رب سے، رحم کرنے والے رب سے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا کہ تمہیں کون سی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے پچھلے جمعے میں کی تھی خطبے میں۔ اب اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ بھی تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأناس من اصحابہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی راستے سے نکل کے جا رہے تھے۔
وَصَبِيٍّ بَيْنَ الظَّهْرَانِ الطَّرِيقِ، حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیچ میں روڈ کے، سڑک کے بیچوں بیچ میں ایک بچہ کھڑا ہوا تھا۔ جب اس بچے کو دیکھا، ایک جانور کو دیکھا جو اس بچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جانور مارنے والا ہے یا نکلنے والا ہے یا جانور بھی وہاں سے گزر رہا ہے، نہیں معلوم۔ ایک جانور کو دیکھا کہ وہ جانور وہاں سے گزر رہا ہے اور اس بچے کی ماں پاس ہی میں تھی۔ حدیث میں آیا کہ فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّهُ الدَّوَابَّ خَشِيَتْ عَلَىٰ ابْنِهَا، جب اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا جانور، گائے بھی ہو سکتی ہے، بھینس بھی ہو سکتی ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی جانور ہو سکتا ہے، تو اس نے دیکھا ماں نے کہ یہ جانور میرے بچے کی طرف آ رہا ہے تو ڈر گئی اور دوڑتی ہوئی آئی۔ فَسَعَتْ وَالِهَةً، حدیث میں آیا کہ ڈر گئی اور دوڑتی ہوئی آئی، کہیں یہ جانور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، کچل نہ دے، مار نہ دے، سینگ نہ مار دے، تو بھاگتی ہوئی آئی۔ فاحتملت ابنہا، اور بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وقالت یا بنیا یا بنیا، حدیث میں آتا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ کر اپنے بچے کو گود میں لے لیا اور گود میں لینے کے بعد کہتی ہے میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بیٹا، اس طریقے سے گود میں اپنے چپٹا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اترون هذه صالحة ولدها في النار، کیا خیال ہے تمہارا، یہ عورت جو اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہے اور اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، بچے کو گود میں اٹھا لیا کہ کوئی جانور، کوئی بچہ نقصان نہ پہنچانے پائے، کیا خیال ہے تمہارا، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ صحابہ عرض کرنے لگے قلنا لا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ عورت اتنی محبت کرنے والی اپنے بچے سے کہ ڈر کی وجہ سے بھاگتی ہوئی آئی، تیزی کے ساتھ آئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا کہتی ہوئی آئی اور پھر اس نے گود میں اٹھا لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی کا جواب سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدها، وہ لوگوں، یہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی، یہ ماں اپنے بچے سے اتنا زیادہ پیار نہیں کر سکتی، اللہ ارحم بعبادہ، جتنا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ نہیں آیا کچھ سمجھ میں؟ ایک ماں کی ممتا دیکھو، ماں کتنی محبت، باپ بھی کرتا ہے اپنی اولاد سے محبت، لیکن ماں کتنی کرتی ہے، ماں زیادہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ماں جس کا بچہ راستے میں کھڑا ہوا ہو اور قریب ہے کہ کوئی جانور سینگ مار کر یا کچل کر نکل جائے، پھر وہ ماں جھپٹی اپنے بچے کو وہاں سے اٹھایا، تو اس کی محبت کی شدت کا کیا عالم ہوگا ایسے وقت میں۔ ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدها، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے، اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے زیادہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا رب، اتنا چاہتا ہے وہ انسان کو، اتنا چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں تو تمہارا پیارا رب ہوں، میں تمہارا کرم کرنے والا رب ہوں، کریم رب ہوں، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ اب وہ حدیث دیکھ لیں جس کو میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا، جو رہ گئی تھی تھوڑی سی، اللہ کے رحمت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا، اور بہت غور سے سنیے گا کیونکہ میں ایک لائن سے اس میں جو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں آپ کو، تو پہلا اگر مس کریں گے تو باقی کا پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، دوستو غور سے سنیے حدیث کو، شروع سناتا ہوں۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبها اللہ له عنده حسنہ، جو آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کر لے اور پھر اس نیکی کے کام کو نہ کرے،
کوئی بھی وجہ ہو کام نہ کرنے کی لیکن وہ نیکی کا کام نہ کرے، فرمایا کتب اللہ لہ انہ حسنہ، اللہ رب العالمین اس کام نیت کی وجہ سے، اس ارادے کی وجہ سے اپنے پاس میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے، انہ حسنہ، اپنے پاس میں ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ یہ انہ جو ہے نا اپنے پاس، اس کو ذرا دھیان میں رکھیے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے بھی کہہ دیا کہ چلو لکھ لو، کہیں بھی لکھ لو، اور ایک یہ ہے کہ نہیں میرے پاس میں بیٹھ کے لکھو یا میرے پاس میں لکھو، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ کہیں پر بھی لکھوا دیا جائے اور اللہ خود اپنے پاس میں لکھے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ فرمایا کتب اللہ لہ عنہ حسنہ، اللہ ایک نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ آگے پیارے نبی فرماتے ہیں ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ لہ عنہ حسنہ، اور اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کر لے، گناہ کا ارادہ کر لے تو اور پھر وہ گناہ نہ کرے، فلم یعملها، گناہ نہ کرے، برائی نہ کرے، کتبها اللہ لہ عنہ حسنہ، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کوئی گناہ نہیں لکھواتا۔ اب دیکھیں نا، آپ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھ دو، بھلے ہی کام نہ کیا ہو، لیکن گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ مت لکھو اگر اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ یا تو لکھوائے تو دونوں لکھواؤ، نہیں لکھوانا تو دونوں مت لکھواؤ۔ ہماری سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ لکھوانا ہے تو دونوں لکھوائیے، اور اگر نہیں لکھوانا ہے تو دونوں مت لکھوائیے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی تو لکھ دی گئی، لیکن برائی کا ارادہ کیا اور برائی نہیں کی تو نہیں لکھی گئی۔ یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہے اللہ رب العالمین کا پیار اپنے بندوں کے لیے۔ دوسرا ٹکڑا حدیث کا، پیارے نبی فرماتے ومن ہم بحسنۃ فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات الى 700 الى اضعاف كثيرة، اور اگر کسی آدمی نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کر لیا اور اس کے بعد میں اس نیک کام کو کر دیا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 10 نیکیاں، نیت اچھی ہے تو اور زیادہ نیکیاں، یہاں تک کہ نیت اچھی ہونے کی وجہ سے 700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کہاں لکھی جاتی ہیں؟ فرمایا عنہ حسنہ، اللہ کے پاس میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اگر نیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں الی اضعاف کثیرہ، تو 700 سے زیادہ بڑا کر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے نا، آپ کی نیت کتنی اچھی ہے، کتنی خالص ہے، کتنا خلوص ہے آپ کا کام کرنے کا۔ 700 نیکیاں تو نیکی کی تھی تو 700 تک لکھ دی گئی، اس سے بھی زیادہ لکھی جا سکتی ہیں، 10 تو ہے ہی پکی۔ آگے پیارے نبی فرماتے ہیں ومن ہم بسیئۃ فعملها، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے بعد میں برائی کر بھی لے، کتب اللہ لہ سیئۃ واحدہ، اللہ رب العالمین اس گناہ کے بدلے میں، اس برائی کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک ہی گناہ، ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ تو ارادہ کیا تھا نیکی کا تو نیکی لکھ دی گئی تھی، برائی کا ارادہ کیا تو برائی نہیں لکھی گئی، نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کر بھی لی تو 700 اس سے بھی زیادہ لکھ دیے گئے، اور برائی کا ارادہ کیا تھا، برائی کر بھی لی تو ایک ہی نیکی لکھی گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم، یہ پاک پروردگار کا کرم۔ تو یہ معاملہ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے آگے کی حدیث دیکھیں، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا عملت سیئۃ فتبعها حسنۃ تمحها، او لوگوں جب تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جایا کرے، جب تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جایا کرے، یا تم میں سے کسی سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، اذا عملت سیئۃ، جب تم میں سے کوئی گناہ کر لے، حدیث سنو، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فتبعها، اذا عملت سیئۃ فتبعها حسنۃ، تو اس برائی کے بعد، اس گناہ کے بعد میں کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو۔ برائی کے بعد گناہ ہو گیا، برائی ہو گئی، کیا کرنا ہے؟ فتبعها حسنۃ، اس برائی کے بعد میں کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو۔ کیوں کر لیا کریں؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمحوها، اللہ رب العالمین اس نیکی کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوا گناہ معاف کر دے گا، وہ گناہ معاف ہو جائے گا نیکی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کبھی بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی کا کام ہو جائے، تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر ڈالو۔ جتنا بڑا گناہ کیا ہے اتنی بڑی نیکی کر دو۔
جس طریقے کا گناہ کیا ہے اسی طریقے کی نیکی کرنی ہے. چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹی نیکی سے بھی کام چل جائے گا, وہ مٹا دے گا. بڑا گناہ کیا ہے بڑی نیکی کیجیے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو بیان فرمایا, صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھو اللہ کی رحمت کتنی پیاری ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا, کوئی برائی کی, اس کے بعد میں کوئی نیکی کر لی تو وہ نیکی برائی کو کھا جائے گی, اس گناہ کو مٹا دے گی. لیکن اگر کسی انسان نے نیکی کا کام کیا اور اس کے بعد میں پھر برائی کو کر لیا, نیکی کا کام کیا اس کے بعد میں پھر برائی کو کر لیا, تو یہ برائی اس نیکی کو ختم نہیں کرتی. ہاں اس کو سمجھیں آپ. برائی کی نیکی کر لی, نیکی نے برائی کو ختم کر دیا, لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ اگر کوئی نیکی کا کام کیا اور اس کے بعد میں آپ نے برائی کا کام کر لیا تو یہ برائی اس نیکی کو ختم نہیں کرتی. یہ اللہ کی رحمت ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں, صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی برائی ہو جائے, امین الحسنات لا الہ الا اللہ, نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو, توبہ کرنے کا موقع نہ ہو, جیب بھی خالی ہو, صدقہ و خیرات کرنے کا موقع بھی نہ ہو, گناہ کا کام ہو جائے, اے اللہ کے نبی اس گناہ کے بعد میں نیکی کا کام کرنا ہے, لیکن یہاں تو ہمارے پاس میں نیکی کرنے کا موقع نہیں ہے. امین الحسنات لا الہ الا اللہ, وہ گناہ کرنے کے بعد میں کیا ہم لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تو کیا وہ ہمارا گناہ ختم ہو جائے گا, وہ برائی ختم ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ کہنے میں تو نہیں کچھ جا رہا ہے آپ کا, اس کے لیے تو نہیں آپ کو موقع نہیں ہے, کہ جگہ نہیں ہے, کہ وضو نہیں ہے, کہ نماز نہیں, اس میں تو کچھ نہیں. کیا بھی ہم اللہ کے سامنے بیٹھیں گے اور پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے, پھر دعا کریں گے, پھر گڑ گڑائیں گے, پھر اب توبہ کریں گے, یہ سب کوئی معاملہ نہیں. کہا اللہ کے نبی امین الحسنات لا الہ الا اللہ, کیا ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں, کیا یہ بھی نیکی کا کام ہے, اور اس نیکی کے کام کی وجہ سے اللہ پرانے گناہ کو جو پیچھے کیا اس کو معاف کر دے گا. پیارے نبی کا جواب سنو, آپ نے ارشاد فرمایا ہی افضل الحسنات لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنا ہی تو سب سے بڑی نیکی ہے. یہ آدمی مسلمان کیسے ہوتا ہے, توحید والا کیسے ہوتا ہے, کفر اور شرک سے دور کیسے ہوتا ہے, جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی موقع نہیں ہے کچھ کہنے کا تو کم سے کم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ہی کہہ دو, تاکہ تمہارا وہ پیچھے کیا ہوا گناہ, یہ جو لا الہ الا اللہ کہنے کی نیکی ہے, اس کو ختم کر دو. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اپنے بندوں کی. اچھا موقع نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا, لیکن اگر موقع ہے اور کسی انسان نے نماز پڑھ لی یا وضو بنایا, نماز پڑھی یا نماز نہیں بھی پڑھی, اللہ رب العالمین سے توبہ کی اس نے اپنے گناہ, جو گناہ اس سے ہوا تھا اس سے توبہ کی. اب قرآن سنو اللہ کیا کہتا ہے, الا من تاب وآمن وعمل صالحا, ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کر لیا. ایمان لائے, توبہ کی اور اپنے اعمال کو بھی درست کر لیا, توبہ بھی کی. فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو اللہ رب العالمین تو اتنا مہربان ہے, اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے اس نے جو گناہ کیے ہوں گے اس گناہ کو نیکی میں بدل دے گا. معاف کرنا والا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے آپ, چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا, نہیں, یہ جو کتنے بڑے بڑے تم نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا اگر تم نے توبہ کر لی. کتنی بڑی بات ہے یہ, آپ اندازہ کریں, غور کر کے دیکھیں ان الفاظوں پر کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے رہا. یہ گناہوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, امبار لگے ہوئے ہیں, اور پھر انسان توبہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ مٹا دیے جا رہا ہے, نہیں, اس کو بدل کر نیکیوں کا کر دیا جا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا بالکل صحیح ہے, تندرست ہے, ٹھیک ٹھاک ہے بالکل, اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ یار یہ آدمی تو بڑا مرجھاتا گیا, کمزور ہو گیا. آپ نے اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے آپ کا, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ طبیعت خراب ہے ہماری, ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے, اس کی وجہ سے میری حالت ایسی ہو گئی ہے. پھر آپ اس سے 2 ہفتے کے بعد, 1 ہفتے کے بعد ملے, آپ نے دیکھا کہ یہ جیسا کمزور تھا اب تو نہیں ہے, اب تو یہ بہت صحیح ہے, بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہے جو میں نے پہلے صحیح دیکھا تھا اس کو. آپ نے پوچھا کیا ہوا بھائی,
آپ کو ہم نے 15 دن پہلے 1 مہینہ پہلے دیکھا تھا تو عجیب سی حالت تھی آپ کی، ابھی تو آپ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپریشن کرا لیا ہے اور میں نے دوا کھا لی ہے، تو وہ جو ایک کانٹا مجھے چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں پریشان تھا، جس کی وجہ سے میں ٹینشن میں تھا، جس کی وجہ سے میں بیمار تھا، وہ میں نے ڈاکٹر سے آپریشن کرا کے نکلوا دیا اور میں نے دوا کھا لی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دی ہے، آج میں بالکل صحیح۔ اس مثال کو اور آپ لے جائیے وہاں پر جو بات میں نے آپ سے کہی، ایک آدمی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھر اس نے گناہوں کا ایک پہاڑ بنا لیا، یعنی اب یہ بیمار ہو گیا، پہلے ٹھیک تھا ابھی یہ بیمار ہو گیا، اس کے بعد اس نے توبہ کی یعنی کہ دوا کھائی، اور دوا کھانے کے بعد جس طریقے سے آدمی بالکل صحیح ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ جو گناہوں کا پہاڑ بنایا تھا وہ گناہوں سے بدل کر نیکیوں میں چینج ہو، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو اللہ رب العالمین اتنا رحم دل ہے، اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العالمین گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ اب اس کے آگے کا بھی سنیں، آپ اس بات کو بھی غور کریں، ہمارے یہاں کوئی ختم ہو جائے، کسی کے باپ ختم ہو جائے، کسی کی ماں ختم ہو جائے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ کچھ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات کر دیں تاکہ فائدہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے باپ ختم ہو گئے، اب وہ لڑکا چوری کرتا ہے، غور سے سنیے گا، اب وہ لڑکا چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد میں کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، یہ جو میں نے چوری کی ہے، یہ جو میں نے پیسہ لوٹا ہے، اس گناہ کا، اس لوٹ کا جو عذاب ہے وہ میرے باپ کو پہنچا۔ گناہ مل جائے گا باپ کو؟ مان لیجیے ایک لڑکے نے ڈانڈا ڈالا، خوب خزانہ لوٹا، خوب مال لوٹا، اور اس کے بعد گھر آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے جو گناہ کیا ہے، میں نے جو چوری کی ہے، ڈانڈا ڈالا ہے، پیسہ لوٹا ہے، اس کا گناہ میری ماں پہ ڈال دے یا میرے باپ پہ ڈال دے۔ اس کی ماں کو یا باپ کے اوپر گناہ پڑ جائے گا؟ ہرگز نہیں پڑے گا۔ آپ نے کیا ہے آپ بھگتو گے۔ اب اس کا الٹا دیکھ لو اور اللہ کی رحمت دیکھو، ایک آدمی ہے اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے اور پیسے نکالنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے اے اللہ، یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں، اس پیسے کا جو ثواب ہے، اس پیسے کا جو ثواب ہے وہ میرے باپ تک پہنچ جائے، میری ماں تک پہنچ جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت۔ آپ گناہ کرو اور مرنے والے کسی کے اوپر ڈالو، گناہ نہیں پہنچتا، اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ آپ یہیں پر ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں اور پھر مرنے والے کے اوپر ڈالتے ہیں تو نیکی کا کام پہنچ جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا پیارا رب ہے تمہیں، اپنے کریم رب سے کہاں بھاگے جا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مرض العبد او سافر، پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، یہ دوسری مثال لے لیجئے اللہ کی رحمت کی۔ اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کسی سفر میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما او صحیحا۔ اے میرے فرشتوں، جب یہ بندہ اپنے گھر پر تھا یا یہ بندہ جب صحیح تھا، بیمار نہیں تھا، اور صحیح ہونے کی حالت میں یا گھر پر رہنے کی حالت میں یہ جو بھی نیک عمل کرتا تھا، آج سفر کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر پا رہا ہے یا بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر پا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما او صحیحا۔ او میرے فرشتوں، اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دو جتنا کہ یہ نیکیاں اپنے صحیح حالت میں کیا کرتا تھا۔ میں کیا کیا سناؤں آپ کو، اللہ کی رحمت کتنی ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ایک آدمی ہے بیمار ہے، جب صحیح تھا تو روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، بیمار ہو گیا نہیں پڑھ پاتا ہے، یا اسی طریقے سے اور نفل نمازیں پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا تھا اور دیگر نیک کام کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ سفر پہ نکلا ہوا ہے، اور سفر پر کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے،
नफिल नमाज कहाँ से पढ़ेगा वो? अब ये आदमी जो अपनी घर पर रहने की हालत में या सही होने की हालत में नफिल नमाज जब पढ़ता था, कुरान करीम की तिलावत किया करता था, तहज्जुद की नमाज अदा किया करता था, या इस तरीके से और नेक अमल किया करता था, आज बीमार होने की वजह से या सफर में होने की वजह से अगर वो नहीं अदा कर पा रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके नामे अमल को वो सारी नेकियां लिखते जाओ जो अपने सही होने की हालत में किया। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला। कभी आप रात में जब लेटे तो बिस्तर पर लेट कर गौर कीजिएगा कि हमारा रब हमारे ऊपर कितना रहम करता है और हम अपने रब के साथ में क्या मामला करना चाहते हैं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा जब किसी तरीके का कोई गुनाह कर लेता है, फिर उसके बाद में उसको एहसास होता है कि मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। रात का वक्त है, अंधेरा है, हाथों को आसमानों की तरफ उठाता है और आवाज लगाता है, या रब्बी असबतु ज़ंबन फग़फ़िर ली। ओ मेरे परवरदिगार, मुझसे गुनाह हो गया है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया है, फग़फ़िर ली, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, मुझे बख्श दे। हदीस के अंदर आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, ओ मेरे फरिश्तों जरा देखो तो सही इस बंदे को मालूम है अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ुनूब व याख़ुज़ु बिही। ये बंदा जानता है कि इसका कोई परवरदिगार है जो गुनाहों को माफ करने वाला है, इसका कोई रब है जो गुनाहों को बख्श देता है, इसको मालूम है कि इसका कोई परवरदिगार है जो गुनाहों को माफ करता है। आज वो पुकार भी रहा है, ओ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, फ़ग़फ़िर लिइबादी, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, गफ़रतु लिअब्दी, मैंने इसको माफ कर दिया। हदीस के अंदर आया, सुम्मा मकसा, फिर कुछ दिनों के बाद कोई दूसरा गुनाह कर लेता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है और फिर यही आवाज लगाता है, या रब्बी असबतु ज़ंबन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। हदीस के अंदर आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है, अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ुनूब व याख़ुज़ु बिही। देखो मेरे इस बंदे को मालूम है कि उसका कोई परवरदिगार है, उसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ करने वाला है, गुनाहों को खत्म करने वाला है। जाओ मैं गवाह बनाकर तुमसे कहता हूँ, ग़फ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह की रहमत देखें आप। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तीसरी मर्तबा भी ऐसा कर लेता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फिर कहता है, ये यहाँ से आवाज लगा रहा है, ये यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग रहा है, अपने गुनाहों की माफी और तौबा मांग रहा है, और उधर से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि देखो मेरे इस बंदे को मालूम है कि इसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ करने वाला है, जो गुनाहों को बख्शने वाला है। गफ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। आगे 3 बार के बाद जिक्र आया कि जब बंदा ऐसे ही करता रहता है तो अल्लाह भी ऐसे ही करता रहता है। ये 4 बार 5 बार का जिक्र नहीं है। हदीस के अंदर फिर आगे ये आया कि बंदा ऐसे ही करता रहता है तो अल्लाह फिर ऐसे ही करता रहता है, यानी ये इधर गुनाह करता है, तौबा करता है, उधर अल्लाह माफ करता रहता है। यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला। अब आप देखें, शुरू से मैंने आपको जो हदीसें सुनाई हैं और गौर करें कि हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम और करम का मामला है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पकड़ना चाह रहा है। हर हदीस पर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बख्शना चाहता है, अल्लाह आपके ऊपर रहम करना चाहता है। और हमारा हाल क्या है? या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम, अपने परवरदिगार से, अपने करीम रब से कहाँ भागे चले जाए? कोई ख्याल नहीं, सिर्फ दुनिया दिमाग में बैठी हुई, सिर्फ दुनिया। और आप समझ लीजिए, ये बात मैंने एक बार और कही थी काफी टाइम पहले, कि जिसने ये दुनिया बनाई है उसने खुद ये बात कही है कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जिसने ये दुनिया बनाई
اس نے خود یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت آخرت کی ہے، زندگی آخرت کی ہے، یہاں تو ہمارا معاملہ مسافروں والا ہے۔ کسی نے 30 سال میں یہ سفر طے کیا، کسی نے 50 سال میں، کسی نے 70 سال میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کتنے الگ الگ طریقے سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی، فرمایا من وعد اللہ علی عمل ثوابا فهو منجز له، اگر اللہ رب العالمین کسی عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کسی عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کر لیتا ہے کہ تم یہ عمل کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ثواب دیا جائے گا، تمہیں یہ عمل کے بدلے میں نیکی دی جائے گی، تمہیں یہ بدلہ دیا جائے گا، تمہیں یہ اجر دیا جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ مُنْجِزُ لَهُ، اللہ رب العالمین اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَىٰ عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اور اگر اللہ رب العالمین کسی گناہ کی وجہ سے اگر پکڑ کا، اور گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر پکڑ کا یا سزا کا تم سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے یا کوئی وعید تمہیں بتا دیتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے تمہیں یہ پکڑ ہوگی، تمہاری یہ پکڑ ہوگی، تمہیں یہ بدلہ دیا جائے گا، تمہیں یہ سزا دی جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو پکڑ لے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ آپ دیکھیں، غور کریں حدیث کے اوپر کہ نیکی کا وعدہ کیا فَهُوَ مُنْجِزُ لَهُ، تو دے گا، اور جب گناہ کے بارے میں ذکر آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اللہ رب العالمین اختیار کا لفظ استعمال کرتا ہے، میری مرضی ہے، میں چاہوں تو سزا دے دوں اور میں چاہوں تو معاف کروں۔ یہ معاملہ ہے اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اس آیت پر غور کرو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے پروردگار سے کون سی چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ جب آیت پر غور کریں گے تو آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کے اور اسلام کے قریب آنے کا موقع ملے گا، آپ کے دلوں کے اندر یہ چاہت اور یہ محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔